کیونکہ یہ نافرمانی کو چھوٹی نافرمانی سمجھ رہا ہے. مثال کے طور پر یہاں اگر کوئی کلکٹر کے آفس میں داخل ہو اور وہ کلکٹر کو چھوٹی سی گالی دے اور پھر وہ یہ ڈیفائن کرے اور کہے کہ بھائی میں نے تو بس معمولی سی گالی دی ہے، چھوٹی سی، اسے کہا جائے گا کہ تو نے چھوٹی گالی دی ہے مگر دی ہے تو کلکٹر کو دی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے صرف سگنل تو توڑا ہے، صرف سگنل توڑا ہے، میں نے کسی کا مرڈر نہیں کیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے لا کے خلاف کیا، گورنمنٹ کے اگینسٹ تو نے کوئی ایکٹ کیا، تو نے بڑی نافرمانی گورنمنٹ کی ہے. تو جتنی بڑی گورنمنٹ ہوگی نافرمانی بھی اتنی بڑی شمار کی جائے گی. ایک ہے استاد کی نافرمانی کرنا، اور ایک ہے شوہر کی نافرمانی کرنا، اور ایک ہے پیغمبر کی نافرمانی کرنا، اور ایک ہے اللہ کی نافرمانی کرنا. یہ چاروں بھی نافرمانی ہیں، لیکن ان میں بڑی نافرمانی ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی ہے. شوہر نے کہا پانی لاؤ، نہیں لاتی. اللہ نے کہا فجر پڑھو، نہیں پڑھی. تو یہ جو نافرمانی ہے یہ بڑی ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جو بھی کرے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو چھوٹا ہو بڑا وہ میٹر نہیں کرتا. اب آگے آتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کرنا بھی گناہ، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ کر گناہ کرنا بھی گناہ. ایک آسان بات سمجھاتا ہوں کہ ایک ہے نافرمانی کرنا، یعنی کسی کی حکم عدولی کرنا، اس کی بات کو نہیں ماننا، اور ایک ہے بات کو ماننا اور اس طریقے سے نہیں ماننا. مثال کے طور پر شادی کرنا سنت ہے، ایک شخص شادی نہ کرے وہ بھی نافرمان ہے، لیکن ایک شخص شادی کرے، سنت پر عمل کرے، دکھاوا سنت والا ہو، لیکن سنت کے نام پر سنت کا مذاق اڑائے وہ بڑا گناہ ہے. ولیمہ ایسا کرے کہ جو ولیمے کا سنت نہیں ہے طریقہ، تمام ولیموں سے ہٹ کر ولیمہ، تمام عقد سے ہٹ کر عقد. کل میں مسجد میں مکتب پڑھا رہا تھا، نام تو نہیں بولوں گا، لیکن عقد تھا کسی کا، چہرہ تو بالکل نبی کی سنت نہیں تھی. لوگ انتظار کر رہے تھے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا. اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھ کر گیا وہاں پر قاضی صاحب کے پاس اور کہا کہ بہت وقت ہو گیا، کیا بات ہے، عقد کب ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ بھائی مولانا وہ دولہا امامے کا انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امامے کا. نوشہ کو میں نے جب دیکھا تو چہرہ سنت کے خلاف، ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی، لیمبو پکڑا ہوا، دوسرے طرف وہ چاقو لگا ہوا، شیروانی ماشاءاللہ کہ بالکل عورت کے مشابہ لباس، ڈیزائننگ والا، فٹ اور فاٹ، اور خوشبو لگی ہوئی، اور باقی سارے دوست بھی بڑے اچھے انداز میں مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور گلے میں 4-5 قسم کے ہار، اور انگوٹی سونے کی اور چاندی کی بھی دوسرے ہاتھ میں بڑی انگوٹی، اور گلے میں کچھ تو تھا، وہ ہار تھا یا کیا تھا نہیں معلوم، لیکن کچھ تو سونے کی چین تھی. تو میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ یہ جو ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ جو ہے امامہ، کیا یہ امامہ پہننے سے یہ سارے چیزوں پر پردہ پڑ جائے گا؟ سارے چیزوں پر پردہ پڑ جائے گا؟
یہ امامہ پہن کر جو ابھی سنت ادا کی جا رہی ہے یہ فیشن سے ریلیٹڈ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جو سنت ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرے گی ہم اسے اپنائیں گے. جیسے عطر لگانا سنت ہے وہ لگائیں گے کیونکہ وہ تو ذرا ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرے گی. سرما لگائیں گے وہ بھی ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرے گی. لیکن وہاں اگر یہ کہا جائے کہ داڑھی بھی سنت ہے, زلفیں بھی سنت ہے, وہاں اگر یہ کہا جائے کہ سچ بولنا بھی سنت ہے, دھوکہ نہیں دینا بھی سنت ہے, تو یہ جو مشکل والی سنت ہے یہ ہم سے نہیں ہوگی. وہ آسان والی ہو جائے گی جو ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرے گی. لباس والی بھی ہو جائے گی, جمعہ کا دن ہے مولانا ڈریس پہننا ہے اور وہ بھی ہو جائے گی, باقی دنوں میں وہ نہیں ہوگی. تو ایک ہے وہ ضرور ظاہر الاسم و اندر اور باہر کے گناہ کو چھوڑ دو. اب چھوڑے گا کیسے؟ کسی کی نقصان یقینی ہو تو وہ چھوڑے گا. مثال کے طور پر سانپ کا نقصان مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے. سانپ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور ملائم بھی ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. اگر کسی سے کہا جائے اسے ہاتھ میں لے لو تو وہ کہے گا مولانا میں ہاتھ میں نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کا نقصان ہمیں پتا ہے. ایسے ہی گناہ کا نقصان جب تک ہمیں پتا نہیں ہوگا ہم گناہ سے رکنے والے نہیں ہیں. ایک نوجوان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں, جوان ہوں, بازار میں نکلتا ہوں تو میری نظر فلاں کی بہن اور بیٹی پر پڑ جاتی ہے, بدنظری کر لیتا ہوں, کوئی نسخہ اور ترکیب بتائیے کہ میں اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھوں. تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے وہ علاج تو ہم بعد میں کریں گے, یہ دودھ کا پیالہ ہے, یہ بازار کے اس طرف میرا بھانجا ہے, اسے دے دینا اور ایک قطرہ بھی گرنا نہیں چاہیے, اور میرا خادم تمہارے ساتھ میں ہوگا, اگر ایک خطرہ بھی گرے گا تو 2 تھپڑ وہ تمہیں لگائے گا سرے بازار کے بیچ میں. اب یہ کہنے لگا ٹھیک ہے. اب اسی بازار سے وہ گزر رہا ہے, پورا بازار ختم ہو گیا, یہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے کے پاس پہنچ گئے, دودھ کا گلاس انہیں دے دیا, واپس آ گئے. تو کہنے لگا حضرت اب مجھے نسخہ بتائیے, میں نے آپ کا کام کر لیا. کہا کہ بازار سے گزرا تھا, کہا جہاں گزرا وہی بازار جو پہلے تھا, کہا اب بدنظری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو بایزید بستامی نے جب پوچھا تو یہ کہنے لگا نہیں حضرت اب تو بدنظری نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ نے 2 تھپڑ کے بارے میں کہا تھا اور میری پوری توجہ اس دودھ پر تھی, میں دودھ کو دیکھ رہا تھا اور آپ کا خادم میرے بازو تھا, اگر دودھ کا خطرہ گرتا تو ایک تھپڑ میرے گالوں پر لگتا اور میری رسوائی ہوتی, یعنی میں لوگوں میں ذلیل ہوتا. اس خیال سے مجھے فرصت نہیں ملی کہ میں کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکوں. تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیرا نسخہ تجھے مل گیا. نسخہ یہی ہے کہ تجھے یقین تھا 2 تھپڑ کے پڑنے کا, اللہ ایسے ہزاروں تھپڑ تجھے لگائے گا جب تو گناہ کرے گا, اور میرا ایک خادم تیرے ساتھ میں ہو تو تو اتنا پریشان, اللہ کے 2-2 4-4 خادم تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نظر رکھے ہوئے. سمجھ میں آ گیا؟ چلا گیا. یہی ہوتا ہے. آدمی نقصان جب تک پتہ نہ ہو آدمی کرتا رہتا ہے, نقصان پتہ چل جائے تو وہاں پر بالکل رک جاتا ہے. 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں, ایک ہے اللہ کا ڈر اور ایک ہے اللہ کی محبت. اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگتے تھے کہ اللہ تیرا ڈر مجھے دے دے. اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معصیتی، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا ڈر مانگتا ہوں، اور ایسا ڈر کہ جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں آڑ بن جائے. یعنی جب بھی میں گناہ کرنا چاہوں تو تیرا ڈر میرے بیچ میں آ جائے.